میرا نالج ٹیوب چینل کے ویورز کو السلام علیکم۔ ویورز، آپ یقیناً جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں مکے میں خانہ کعبہ کے اطراف 360 بت نصب تھے اور ہر قبیلے کا اپنا ایک بت ہوا کرتا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ ان بتوں میں سے کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے بت تھے، جن میں سے مشہور بتوں کے نام ہبل، لات، عزا، اساف اور نائلہ ہیں۔ ان میں سے اساف اور نائلہ نامی بتوں کی اصلیت اور تاریخ کیا ہے، یہی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ یہ دونوں بت دراصل انسانی ہاتھوں سے تراشے ہوئے نہیں تھے، بلکہ یہ دونوں پہلے ایک جیتے جاگتے مرد اور عورت تھے جنہوں نے ایسا قبیح گناہ کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے گھیر لیا اور وہ پتھر کے ہو گئے۔ یہ دونوں یعنی اساف اور نائلہ وہ تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بدکاری کی۔ استغفر اللہ۔ آئیے اس واقعے کی تفصیل جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں چینل پہ تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں لا کر آباد کیا تھا، اور پھر جب حضرت اسماعیل کے مبارک قدموں کے نیچے سے آب زمزم جاری ہوا تو بنو جرہم کا ایک قافلہ اس مقام سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے یہاں پر پانی کو دیکھتے ہوئے ادھر ہی پڑاؤ کیا اور وہ یہاں پر آباد ہو گئے، اور حضرت اسماعیل کی شادی بھی بعد میں بنو جرہم کے قبیلے میں ہی کر دی گئی تھی۔ تو یہ قبیلہ مکے میں پھلا پھولا یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے، اور آخر ایک ایسا وقت آیا کہ یہ قبیلہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتا گیا اور بدعمالیوں کی طرف راغب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہر قوم اور قبیلے کو ایک خاص مدت تک ہی مہلت دیتا ہے، اور پھر بھی اگر وہ باز نہ آئے تو اس کے اوپر دوسری قوم کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور ان کے اوپر بنو خزاعہ نے حملے کیے اور ان کو مکے سے مار بھگایا۔ بچے کچے بنو جرہم یمن جا کے بس گئے، اور یمن میں ہی یہ دونوں مرد اور عورت یعنی اساف اور نائلہ پیدا ہوئے۔ جب یہ دونوں بڑے ہوئے تو ان کے بیچ ناجائز تعلقات پیدا ہو گئے، اور یہ اکثر چھپ چھپ کر ایک دوسرے سے ملتے تھے اور گناہ کا ارتکاب کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک قافلہ یمن سے حجاز کی طرف آ رہا تھا، تو یہ بھی اس قافلے کے ساتھ مکہ آ پہنچے، اور پھر انہوں نے کعبے کا رخ کیا۔ اتفاق سے ان کو ایک ایسا موقع میسر آ گیا جب خانہ خدا میں کوئی موجود نہ تھا، چنانچہ انہوں نے وہاں پر بدکاری کا ارادہ کر لیا، اور جب وہ اپنے اس قبیح فعل میں مصروف تھے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا۔ اسی وقت عذاب نازل ہوا اور ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا گیا۔ جب دوسرے افراد خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے عبرت کا نشان بنانے کے لیے ان دونوں کو خانہ کعبہ سے نزدیک ہی دو الگ الگ مقامات پر بطور عبرت رکھ دیا۔ ایک کو صفا کی طرف رکھ دیا اور ایک کو مروہ کی طرف رکھ دیا، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ جو اور لوگ حج یا عمرے کے لیے وہاں پر آئیں اور ان کی نظر جب ان پر پڑے تو ان کو خوف خدا ہو اور وہ سبق حاصل کریں۔ اور یہ روایت قائم کر دی گئی کہ جو بھی ان کے نزدیک سے گزرے وہ ان کو جوتا مارے۔ وقت گزرتا گیا، یہ رسم چلتی رہی، لیکن کچھ عرصے کے بعد شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ ان مجسموں کو جوتے مارنا عبادت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ علامتی طور پر ان کو تھپڑ مار کے گزر جایا جائے۔ چنانچہ لوگ اس طرح کرنے لگے، اور مزید وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ چند سو سالوں کے بعد تھپڑ مارنے کی رسم بھی ختم ہو گئی، اور لوگ صرف ہلکے سے ان کو ہاتھ لگا کر گزر جاتے تھے۔ شیطان اپنا کام کرتا رہا، اور اس نے لوگوں کو مزید ورغلایا کہ اگر تم ان کو نفرت سے چھو کر دعا مانگو تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ چنانچہ لوگ ان سے حاجات بھی مانگنا شروع ہو گئے، اور وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ لوگوں کے دلوں میں عقیدت پیدا ہو گئی اور ان کے لیے احترام پیدا ہو گیا، کیونکہ وہی سمجھنے لگے تھے کہ ان کو ہاتھ لگا کر جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ مزید وقت گزرا تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگ باقاعدہ ان کی پرستش کرنا شروع ہو گئے،
ان کو سجدہ کرنے لگے اور یہاں تک کہ ان کے سامنے قربانی بھی پیش کرنے لگے اور باقاعدہ ان کا شمار بڑے بتوں میں ہونے لگا۔ لیکن دوستوں، آخر کار وہ وقت آ گیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے اور یہاں تک کہ مکے کو فتح کر لیا۔ تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کے اطراف میں جتنے بھی بت تھے ان کو توڑ ڈالا۔ نبی پاک بتوں کو توڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو بے شک مٹنے کے لیے ہی ہے۔ تاریخی کتب میں یہ بات ملتی ہے کہ جب نائلہ کے بت کو توڑا گیا تو اس میں سے ایک عورت کی چیخ نکلی، جسے سن کر حضور نے فرمایا، یہ نائلہ ہے، آج سے اس کی پوجا بھی ختم ہو گئی۔ تو ویورز، یہ تھا عیساف اور نائلہ کا قصہ۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈ سرکل میں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں دوبارہ کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔